ارے وہ لوگ جن سے ہمیں عبادت کا تصور ملا، جن سے ہمیں آہوزاری کا درس ملا، ان کے رونے تڑپنے کا عالم یہ ہے۔ توبہ تو کرنے کا ڈھنگ وہ جانتے تھے، اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ تو وہ جانتے تھے، خشیت، رقت، گریہ زاری، معافی طلب کرنے کا حق تو وہ ادا کرتے تھے کہ ساری رات رو کر، ساری رات عبادت کر کے آقا کی زبان اقدس سے پھر نکلتا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ساری رات سجدے کر کے عرض کرتے مولا تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا کے شریعت، فقہ اور علم کے امام، نماز عشاء کی پڑھ کے فارغ ہوئے، لوگ گھر گئے، کپڑے بدل کے تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے، کپڑے بدل کر غلامانہ کپڑے پہن کر مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص کا چراغ جل رہا تھا، جلتا رہا۔ ایک شخص چھپ کے دیکھتا رہا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے دن تو دیکھے ہیں، قال اللہ وقال رسول پڑھاتے پڑھاتے، اللہ کا دین پھیلاتے واز کرتے دن تو دیکھے ہیں، آج ابو حنیفہ کی راتیں بھی دیکھیں کہ کیسے بسر ہوتی۔ ایک طرف چھپ کے دیکھا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آپ کی داڑھی مبارک پر ہیں، عشاء سے لے کر فجر تک اپنی داڑھی تھام کر کھینچ کر اللہ کے حضور رو کر التجا کرتے رہے کہ اے مولا ابو حنیفہ بڑا گناہگار ہے، اس کے پاس کوئی نیکی، کوئی عبادت نہیں جو تیرے حضور پیش کر سکے، تو اس داڑھی کا حیا رکھ کر لینا۔ ساری رات داڑھی پکڑ کے حضرت عبداللہ بن مالک ان کی طرح اور کئی اور اکابر کی طرح داڑھی تھام کے عرض کرتے رہے مولا ابو حنیفہ کے بڑھاپے کا حیا کر لینا، ابو حنیفہ کی داڑھی کا حیا کر لینا اور معاف کر دینا۔ اور رو رو کر غش کھا کے گر جاتے، اور جب ہوش آتا تو زبان سے یہی جملہ ادا ہوتا کہ اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی، اگر ابو حنیفہ معاف کر دیا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ تو اس طرح جب فجر کا وقت آ گیا تو ایک شخص مؤذن قریب آیا، ساری رات رونے میں بیت گئی تھی۔ جب وہ شخص قریب آیا آپ نے سمجھا کہ شاید نماز عشاء کی پڑھ کے یہ گھر جانے کے لیے چراغ اٹھانے آیا ہے، تو آپ متوجہ ہوئے تو پوچھا بھائی اپنا چراغ اٹھانے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں حضرت اٹھانے کا نہیں، اب تو فجر ہو گئی، چراغ بجھانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے اسے بلا کے کہا کہ جو کچھ تو نے رات دیکھا خدا کے لیے بیان نہ کرنا۔ لوگوں اللہ کی بندگی کے حق تو ان لوگوں نے ادا کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے کہ ایک ولی اللہ جوان متقی عبادت گزار، جوانی کی عالم میں اس کی موت واقع ہو گئی، بڑا ولی اللہ عاشق اللہ کا عبادت گزار، ساری جوانی اللہ کی محبت میں روتے تڑپتے بیت گئی، رات بھر سارا دن روتا، خشیت الہی میں رو رو کر تڑپ تڑپ کر پتلا ٹہنی کی طرح پتلا ہو گیا تھا، حالت اس کی زار ہو گئی تھی۔ دن بھر اللہ کے حضور روتا عبادت کرتا، رات ہوتی تو کمرے میں جاتا، چھت کے ساتھ ایک رسی لٹکی ہوئی تھی اپنے گلے میں ڈالتا، اور گلے میں ڈال کر اللہ کے حضور ساری رات ایک غلام بن کر پھانسی کا سا پھندا گلے میں ڈال کے روتا، سجدہ ریز ہوتا، اور جب کبھی اونگ آتی تو اس پھندے کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی۔ ساری جوانی، ساری عمر، سارے دن، ساری راتیں اللہ کے حضور اس طرح شان غلامی کے ساتھ بیت گئے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی امی جان میں اللہ کا بڑا نافرمان تھا، گناہگار تھا، عمر بھر اللہ کی بندگی سے بھاگا رہا، عبادت سے دور رہا،
اب میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرا حشر کیا ہوگا۔ امی جان میری 3 درخواستیں ہیں وہ پوری کر دینا۔ والدہ نے کہا بیٹا بولو پوری کر دوں گی، کیا ہیں؟ عرض کیا امی جان جب مر جاؤں اور میری روح قفس انثوی سے پرواز کر جائے تو میرے گلے میں وہی رسی کا پھندا ڈال دینا اور گھر کے صحن میں میری میت کو، میری لاش کو گھسیٹ کر چاروں طرف گھمانا اور بلند آواز سے کہنا لوگوں اللہ کے نافرمانوں کا حال یہ ہوتا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ میری لاش کو گھر کے اطراف میں گھسیٹنا اور کہنا کہ خدا کی بندگی سے بھاگنے والوں کی موت اس طرح ہوتی ہے۔ اور دوسری درخواست یہ کہ مر جاؤں تو میری میت، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا کہ دیکھنے والے میرے جنازے کو دیکھ کر کہیں تانا نہ دیں کہ گناہگار کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور تیسری بات، جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے، مجھے علم ہے عذاب ہوگا، تو میری ماں میری قبر پہ کچھ دیر آپ کھڑے رہنا کہ شاید بخشا نہ جاؤں تو ممکن ہے آپ کے قدموں کے طفیل میرے مولا مجھے معاف فرما دیں۔ والدہ نے وعدہ کر لیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اسرار الاولیاء میں فرماتے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو بادل ناخواستہ والدہ نے وعدہ کے نبھانے کے لیے رسی لے کر اپنے اس جوان بیٹی کی میت کی گلے میں ڈالی، اور ابھی رسے ڈالنے ہی والی تھی، ڈال نہیں پائی تھی، قریب تھا کہ وہ رسی ڈالتی، آتے ہوئے غیب سے آواز آئی اے نیک خاتون ہٹ جا، تمہیں کیا خبر، یہ تو ہمارا عاشق تھا، یہ تو ہمارا دوست تھا، اور ادھر اس کی روح جسم سے نکلی، ادھر عیش میں ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اور اللہ کے عاشقوں اور اللہ کے دوستوں کا عالم بڑا پیارا ہوتا ہے۔ دوستو وہ لوگ جن کے اندر اللہ کی بندگی کی معرفت، اللہ کے تعلق کی معرفت پیدا ہو گئی تھی، ان کے دن، ان کی راتیں اللہ کے حضور روتے تڑپتے بیت جاتی تھیں، ان کو تو رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، اور ان کو رونے کے سوا اور کوئی بات تک نہ سوجتی تھی۔ یہی رونا ان کی توبہ تھی، یہی رونا ان کی عبادت تھی، یہی رونا ان کی التجا تھی، یہی رونا ان کی دعا تھی۔ اور اللہ کے حضور ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس طرح رونے دھونے میں بسر کرتے۔